وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ رب کریم کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے اس مختصر اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور ایسے ایسے فضائل درود کے ملتے ہیں کہ بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے کہ وظیفہ ایک ہے. ہم نے سنا ہے ایک دوائی ہوتی ہے وہ گلا ٹھیک کرتی ہے, ایک دوائی ہے وہ پیٹ کے لیے ہوتی ہے, ایک دوائی ہڈیوں کے لیے ہوتی ہے, سر کے درد کے لیے ہوتی ہے. مگر ایسی دوائی جو ساری امراض کا علاج ہو, ساری ہی مصیبتیں دور کر دے, ساری پریشانیاں دور کر دے. درود پاک یہ ایک ایسا وظیفہ ہے, سکسس کی, کامیابی کی وہ چابی ہے کہ جس کی برکت سے دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. اب جو میں حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت سارے بھائیوں سے تیار ہوں جو کوئی بیمار ہو, کوئی کسی قرضے میں ہو, کوئی کسی پریشانی میں ہو, مصیبت میں ہو. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے, کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. بلائیں ٹلتی ہیں, مصیبتیں ٹلتی ہیں, بیماریاں دور ہوتی ہیں, روزی میں برکت ہوتی ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے غم دور ہو جائیں, آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں, دشمنوں سے حفاظت رہے, بلائیں مصیبتیں قریب نہ آئیں, تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے. آج جمعہ کا دن ختم ہوا تھوڑی دیر پہلے, اسپیشل ڈے ہے, خاص دن ہے درود پڑھنے کا. ویسے تو سارا ہفتہ ہی درود پڑھتے ہی رہنا چاہیے. اب آپ میں سے جو کام پہ جاتے ہیں, نوکری پہ جاتے ہیں, اپنی زمین پر جاتے ہیں, بزنس پر جاتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں ہماری حفاظت رہے, ہم خیر سے گھر آئیں. گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ جو گھر سے باہر ہیں وہ رات خیر سے گھر آئیں. ٹھیک ہے نا, حالات بھی ایسے ہیں, حفاظت کی فکر رہتی ہے. درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اب ذرا سوچئے کہ جس وظیفے کی برکت سے مجھ پر ہر درود پر 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, تو کاروبار پر ہوں, گھر سے باہر ہوں, درود پڑھتا رہوں, اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہوں گا. اور رب کی رحمتیں ساتھ ہوں گی تو پھر مصیبت نہیں بچنی, پھر پریشانی نہیں آنی. بس پرابلم یہ ہے فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے, موبائل لے کر بیٹھیں گے, گھنٹوں گزار دیں گے, سوشل میڈیا پہ ٹائم گزر رہا ہوگا. اللہ کے ذکر کے لیے اور نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آئیے میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں, فضول باتوں سے بچ کر خوب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اہم موضوع چند منٹوں میں انشاءاللہ بیان کروں گا, کیونکہ ابھی تو ہماری ایک مختصر ملاقات ہے. ایک پراپر بڑا اجتماع انشاءاللہ عشاء کے بعد ڈیرہ مراد جمالی میں ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم کراچی سے آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ کم از کم ڈیرہ اللہ یار سے ڈیرہ مراد جمالی آئیں گے انشاءاللہ. رات کا بڑا اجتماع ہوگا, وہاں پراپر انشاءاللہ بیان ہوگا, دعا ہوگی. یہاں میں چند باتیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ غور سے سنیے گا. ماشاءاللہ زمیندار بھائی, بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. پہلے ایک واقعہ سن لیجئے, اس سے انشاءاللہ ہمیں بڑا ایزیلی انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے گا. ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا اور ڈکیتی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جب کھجور کے 3 درخت بھی لگے ہوئے تھے. ایک درخت بالکل خشک, کوئی کھجور کوئی پھل نہیں تھا. اور ڈاکوؤں کے سردار کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑتی ہے اور سوکھے درخت پر جا کر بیٹھتی ہے, تھوڑی دیر بعد پھر اڑتی ہے, پھر پھلدار درخت پر آتی ہے, پھر اڑ کر سوکھے درخت پر جاتی ہے. میں نے دیکھا کہ بڑے چکر لگائے اس چڑیا نے, ماجرا کیا ہے. کھجور والے درخت سے اڑتی ہے اور بالکل سوکھے درخت پر جا کر بیٹھ جاتی ہے, پھر واپس جاتی ہے. تو کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا, تو میں خشک والے درخت پر چڑھ گیا کہ کوئی چیز تو ہے, کیوں آتی ہے اس درخت پر.
دیکھا کہ وہاں ایک اندھا سانپ ہے، سانپ بیٹھا ہوا ہے اس کھجور کے درخت پر جس پر کوئی پھل نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں اس سانپ کی، اور وہ منہ کھولے بیٹھا ہے۔ چڑیا اس کے منہ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک کھجور لا کے رکھتی ہے۔ ڈاکو کا سردار تھا، وہ کہنے لگا یا اللہ، یہ ایک سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، مگر جب تو نے اس کی آنکھیں لے لی تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا مقرر کر دی، اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ بھوکا نہ مر جائے، اس کے لیے تو نے پورا انتظام کیا۔ اے اللہ، میں تو تیرا مسلمان بندہ ہوں، اشرف المخلوقات میں سے ہوں، اور میں مسافروں کو دھمکا کر ڈرا کر مال لوٹتا ہوں، میں چوریاں کرتا ہوں، ڈکیتی مارتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ مطلب بالکل دل گرفتہ تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی ندامت کا اظہار کیا، تو اتنے میں غیب سے آواز آئی، توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے، ڈور از اوپن، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو یہ سن کر اس نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور کہا میں اپنے گناہوں سے باز آیا، میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ غیب سے پھر آواز آئی، ہم نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ اب یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، کسی سے بات نہیں کی، کوئی بڑا اہتمام نہیں کیا، بڑی اہم بات ہے۔ اس بندے نے کوئی بہت زیادہ بھی نمازیں نہیں پڑھ لی تھی، روزے نہیں رکھ لیے تھے، جسٹ کنیکٹیوٹی، ایک ایسا کنیکشن اللہ سے پیدا کیا، وہ ندامت تھی، وہ شرم تھی، وہ التجا تھی جو دل سے تھی، اور شرم آئی اس کو اپنی زندگی پر کہ میں اللہ کا بندہ ہو کر رب کو اتنا ناراض کر رہا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اس بندے نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے سارے گروہ کو جمع کیا۔ یہ پلیز باقی سارے بیٹھ جائیں، تسلی سے بیان سنیں۔ وہ بندہ اپنے گروہ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے تو توبہ کر لی ہے، اب میں نے ڈکیتی نہیں مارنی، میں اپنے گناہوں سے باز آیا۔ تو وہ سارے کہتے ہیں کہ جب تم ہمارے ڈکیتی میں سردار تھے، توبہ کر لی، اب ہم بھی سارے توبہ کرتے ہیں۔ اب پورے قافلے نے، اس پورے ڈاکوؤں کے گروہ نے پلان کیا کہ اب ہم حج کو چلتے ہیں، بڑے گناہ کر لیے، بڑا لوٹا، اب چلتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے، حج کے لیے چلتے ہیں۔ سارے لوگ حج کو روانہ ہوئے۔ اب ایک گاؤں میں پہنچے، کافی سفر کرنے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا بیٹھی تھی، اور اس نابینا بڑھیا نے کہا کہ فلاں بندہ تمہارے درمیان ہے؟ یہ وہی شخص تھا جس کا جو سردار تھا۔ اس نے کہا میرا نام ہی یہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کپڑے ہیں، چند روز پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں، مجھے 3 رات سے کنٹینیو متواتر نبی پاک خواب میں تشریف لا رہے ہیں، اور آقا نے فرمایا ہے کہ فلاں بندہ آ رہا ہے، جب وہ آ جائے تو اس کو یہ کپڑے دے دینا۔ میں نے اس کے وہ مبارک کپڑے پہنے، ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے، اور اب میں مکہ مکرمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ ایک واقعہ ہے، سبق یہ ملا کہ جو ہمارے نصیب میں ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ مل کر رہے گا۔ ہم اپنے نصیب سے زیادہ کسی سے چھین کر بھی نہیں لے سکتے، چوری کر کے، جھوٹ بول کر، رشوت کا کام کر کے، دھوکہ دے کر ہم اپنا مال نہیں بڑھا سکتے۔ جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں سمجھتے ہیں یار پیسے زیادہ جلدی بن جائیں گے، نہیں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارا ایک سمجھ لے، میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں، ایک راستہ ڈیرہ مراد جمالی، ایک نارمل روڈ ہے جانے والا، اور ایک اور شارٹ کٹ ہے پہنچتا وہ بھی ڈیرہ مراد جمالی ہے۔ بعض اوقات شارٹ کٹ پہ سناٹا بھی زیادہ ہوتا ہے، چور بھی ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے 5 کلومیٹر کی بچت ہو جائے گی، پیٹرول کم لگے گا، ادھر سے چلے جاؤ، اور کبھی کبھی ادھر ہی لٹ جاتا ہے۔ یہ حرام روزی ہے نا، اس کا معاملہ یہی ہے۔ شارٹ کٹ کے چکر میں اللہ کو ناراض کر کے ہم سمجھتے ہیں میں نے پیسے زیادہ کما لیے، ایسا نہیں ہے۔ پوائنٹ سمجھیے گا، جتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہے نا وہ لکھا ہوا ہے، آپ انتظار تو کیجئے، وہ حلال سے آنا تھا، آپ نے جلدی کر کے وہ حرام سے کما لیا ہے۔ آپشن ہے آپ کے پاس، حلال سے کمائیں یا حرام سے کمائیں، مگر بندے کو انتظار پسند نہیں ہے، صبر نہیں آتا، قرار نہیں آتا، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، اور حرام کماتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. زمین پر صرف میں اور آپ نہیں چلتے, جانور بھی چلتے ہیں, چونٹی بھی چلتی ہے, جو زمین پر چلنے والا کیڑا بھی ہے. اللہ نے کیا فرمایا, اس کا رزق میرے ذمہ ہے. وہ چونٹی کو من کن دیتا ہے اور آنٹھی کو من دیتا ہے, جس کو جتنا چاہیے اللہ دیتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, اللہ اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے, اور آج ہر دوسرا آدمی پریشان ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, مہینے بعد کیا ہوگا, اگلی فصل کا کیا ہوگا, اگلے سیزن کا کیا ہوگا, 5 سال بعد کیا ہوگا. بڑا عجیب معاملہ ہے. ہم اس چیز کی ٹینشن میں ہیں جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, وہ ملنا ہے. یاد رکھیے 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم چاہیں بھی تو نہیں بھاگ سکتے. ایک ہے رزق, ایک ہے موت. جس طرح موت تلاش کر کے پہنچتی ہے نا, بالکل اسی طرح رزق آپ کے دروازے تک پہنچے گا. آپ کاروباری لوگ ہیں, ایسا کئی بار آپ کے ساتھ ہوا ہوگا. اگر کوئی دکاندار بھائی بیٹھا ہے, سارا دن بیٹھے رہے, کوئی گاہک نہیں آیا, تالا لگاتے لگاتے ایک بندہ دوڑتا ہوا ہے, رکو رکو بھائی مجھے یہ والا سامان چاہیے. آپ نے پھر تالا کھولا ہوگا, ہوا ہی نہیں ہوا, اور پورے دن میں جو نہیں ملا وہ آخر میں آ کر وہ بندہ دے گیا. یہ کیا تھا؟ یہ آپ کا رزق تھا, جو آپ سمجھے آج کا دن آف, ختم ہو گیا کاروبار. نہیں, آج رزق لکھا تھا تو وہ پہنچ کر رہا. انتظار نہیں کیا, صبر نہیں آتا ہمیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدارا اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں, اللہ پر یقین کرنا سیکھ جائیں, اور ایک ذہن بنا لیجئے, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام ہے. جو آپ کے نصیب میں ہے نا, جو آپ کے نصیب میں. میں آج کی مثال دوں, میں تو سفر پر ہوں, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کہاں کھانا کھانا ہے, کہاں ٹھہرنا ہے, کہاں جانا ہے. ہم آتے ہیں دعوت اسلامی والے, اپنے آپ کو ہمارے ذمہ داران کے حوالے کر دیتے ہیں, بھائی جدھر لے جانا لے جائیں. اب ماشاءاللہ یہ قافلے والے آئے, مجھے سکھر سے لیا. ہمارا کوئی پلان نہیں تھا. پلان یہ تھا ہم وہاں سے نکلیں گے, ڈیرہ اللہ یار جائیں گے, راستے میں کہیں نماز پڑھ لیں گے. اچانک ذہن بنا کہ نہیں یار جمعے کا وقت ہے, ہم سکھر میں نماز پڑھیں. سکھر چلے گئے. اب سکھر پہنچے تو کہاں جائیں, تو فلاں مسجد میں جائیں. وہاں گئے تو لوگ جمع ہو گئے, انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چائے پئیں, ہمارے ساتھ بسکٹ کھائیں. اب مجھے بتائیں, یہ چائے کبھی وہم و گمان میں نہیں تھی کہ آج میں نے سکھر میں چائے پینی ہے. وہ نصیب میں لکھا تھا, میں نے وہاں پہنچنا تھا. جدھر موت لکھی ہے ادھر آپ خود پہنچیں گے, اور جہاں موت نہیں لکھی نا آپ نکل جائیں گے. زندگی میں ایسا نہیں ہوتا, گاڑی میں ہم جا رہے ہوتے ہیں, اچانک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے. ہم کسی روڈ کو کراس کرتے ہیں, اچانک گاڑی سامنے سے نکلتی ہے, ہمیں لگتا ہے میں بچ گیا. آپ اس لیے بچ گئے کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا. جب وقت آئے گا نا تو خود ہی پہنچو گے وہاں پر. یعنی موت ایک ایسا حقیقت ہے, ایک ایسی جس کو آپ کہیں کہ حقیقت ہے کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے. اگر جس نے جدھر مرنا ہے نا وہ خود وہاں پہنچے گا. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. ملک الموت آئے, موت روح قبض کرنے والا فرشتہ. وہ اس بندے کو بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے. حضرت ملک الموت چلے گئے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ تمہیں موت کا فرشتہ بڑا گھور کے دیکھ رہا تھا. کہتا حضور لگتا ہے میری موت قریب آ گئی ہے, آپ تو ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت ہے, آپ دعا کریں ہوا اٹھا کے مجھے ہند لے جائے. آپ نے دعا کی, ادھر سے ہوا آئی اور اس کو اٹھا کر مصر سے ہندوستان, فوراً ایک عرب ملک سے ہندوستان. 1-2 دن بعد ملک الموت پھر آئے. تو آپ نے کہا تم وہ فلاں بندے کو کیوں گھور رہے تھے جو میرا ساتھی تھا؟ کہا حضرت میں پریشان ہو رہا تھا, میرے پاس جو آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ اب سے تھوڑی دیر بعد اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے. یہ بندہ آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے. تو میں پریشان تھا کہ یہ ہوگا کیسے. آپ نے دعا کی, وہ ادھر پہنچا اور ادھر روح قبض ہوئی. یہ اللہ کے راز ہیں, یاد رکھیے گا. آپ کی میری موت کی جگہ بھی لکھی. ہم اللہ سے دعا ضرور کرتے ہیں, دعا کرنا ہماری اختیار میں ہے, پوری رب نے کرنی ہے کہ اللہ جب بھی موت دینا مدینے میں موت دینا. اے کاش آقا کے قدموں میں ایمان والی, عافیت والی, کلمے والی, نبی پاک کی دید والی موت نصیب ہو اور جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے. لیکن یہ طے ہے, جس طرح موت کو آپ کو یقین ہے نا, موت کا اچھا مزے کی بات یہ کہ موت کا یقین صرف مسلمانوں کو نہیں ہے. دنیا کا ہر مذہب, دنیا کی ہر قوم, جتنا بھی بندہ پڑھ لکھ لے, وہ اس بات کو ایگری کرتا ہے کہ مرنا ہے, موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. ٹائم بھی کسی کو نہیں پتا, کبھی بھی مر سکتا ہے. بالکل اسی طرح آج ایک اور یقین دماغ میں بٹھا لو, یہ شیطان بیٹھنے نہیں دیتا ہے
کہ میرا نصیب جو لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. اندھے سانپ کو بھی کھجور ملتی تھی نا چڑیا کے ذریعے. اب اس میں ایک اور پرابلم ہے. جب اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر کام کاج کرنے کی کیا ضرورت ہے, گھر میں بیٹھے رہو, خود ہی آ جائے گا رزق. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. اللہ کی بشیت یہ ہے کہ بندہ کام کرے پھر اللہ عطا فرماتا ہے. ہاں, بندہ کہ اب مولانا صاحب نے کہہ دیا جب اندھے سانپ کو بھی ملے گا تو میرے دروازہ بھی روز بجے گا اور دروازہ کھولوں گا تو کھانا آ جائے گا. ایسا نہیں. ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں جا رہے تھے تو آپ نے اسی طرح ایک لومڑی کو دیکھا, اس کے ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں. آپ نے کہا یہ جیتی کیسے ہے, اندھی بھی ہے. تو دیکھا کہ ایک فرشتہ آتا ہے روزانہ, زمین سے شہد کا پیالہ نکلتا ہے اور وہ لومڑی کو پیش کرتا ہے. تو انہوں نے کہا جب اندھی لومڑی کو کھانا ملے گا تو مجھے بھی کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی. پہاڑ پہ چلے گئے, 7 دن ہو گئے عبادت کرتے 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 کرتے. کہا یا اللہ 7 دن سے دانا نہیں کھایا. اللہ نے فرمایا اے جنید اس طرح بھوکا مر جائے گا پھر بھی کھانا نہیں ملے گا. ہاتھ پیر چلا, محنت کر, پھر تجھے تیری روزی ملے گی. تو یہاں اس بات کی بھی نفی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں بھائی جناب دین کا کام کرو اور اللہ اللہ کرو, کوئی کام کاج کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اپنے ہاتھ سے کمانے والے کو شریعت نے پسند کیا ہے. ہاتھ کی محنت کر کے جو کماتے ہیں, الحمدللہ ہمارا اسلام تو یہ ہے, مانگنے کو پسند نہیں کیا. لیکن بھروسہ اللہ پر ہو. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا جناب میری کھیت ہوں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا, پیسے ہوں گے تو میں امیر ہو جاؤں گا. نہیں, اللہ جسے چاہے جتنا عطا فرمائے گا. ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور رب پر بھروسہ کرنا ہے. اور جب یہ بھروسہ کم ہو جاتا ہے نا تو انسان تب ہی حرام کی طرف جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے یار کسی کی زمین قبضہ کر کے پیسے والا بن جاؤں, کسی کا مال لے کر واپس نہ دوں, ادھار لوں اور اس کو واپس نہیں دوں گا, کر تو کچھ نہیں سکے گا, یہ میرے ہو جائیں گے. رشوت لے گا, سود کا کام کرے گا, اگلا مر جائے سود دے دے کر. رحم نہیں آتا. یاد رکھیے جو سود کا کام کرتا ہے نا اس کے باقی عذاب تو اپنی جگہ, لیکن ایک بڑا پرابلم پتہ کیا ہے, سود کا کام کرنے والے کے دل سے رحم نکل جاتا ہے. وہ چاہتا ہے یہ دے ہی نہ سکے, یہ قرض ادا ہی نہ کر سکے تاکہ اور سود چڑھ جائے, یہ مر جائے. اس سے برا آدمی کون ہے جو کسی مسلمان کو برباد کرنا چاہتا ہے. سود کا کام اگر کوئی کر رہا ہے میرا بھائی, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ بہت 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 بڑا گناہ ہے. میں نے تو اب تک جتنی کتابیں, جو چھوٹا سا میرا مطالعہ ہے, کوئی اور بھائی نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیں, میں نے صرف 2 چیزوں کے بارے میں یہ وعید, یہ بات پڑھی ہے کہ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے اللہ اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے, اور جو سود کا کام کرے وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ اللہ سے جنگ کرتا. یہ 2 گناہ اتنے بڑے ہیں, کوئی اللہ سے لڑائی کر کے جیت سکا؟ برباد ہی ہونا ہے. سود کا کام کرنے والا تباہی ہوگا. لیکن وہ کیوں جاتا ہے سود کی طرف؟ آپ کو پتا ہے سود کے بارے میں آیا کہ سود کا 1 دینار معاذ اللہ ماں اپنی والدہ سے بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. کون سوچ سکتا ہے اس طرح کام؟ لیکن آج معذرت کے ساتھ ہمارے سندھ میں, بلوچستان میں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں یہ وبا بڑی عام ہو گئی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہ رہا. بندہ کہتا ہے یار کاروبار بڑھے گا کیسے, میں امیر کیسے بنوں گا. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا برکت کو غلط طریقے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. ہمیں لگتا ہے کامیاب وہ ہے کہ جس کی گاڑی ہو, جس کے ملازم ہو, جس کے پاس بڑا گھر ہو, کراچی میں بھی ایک گھر ہو, کوئٹہ میں بھی ایک گھر ہو, تو یہ برکت ہے. یہ جو ہماری سوچ ہے نا یہ سوچ غلط ہے. آج میں آپ کی سوچ کو تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں. برکت یاد رکھیے کوانٹٹی میں نہیں ہے, برکت تعداد میں نہیں ہے, برکت کوالٹی میں ہے, برکت معیار میں ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں, ملازمین بھی ہیں, گھر بھی ہے, نوکر چاکر بھی ہیں, فیملی بھی ہے, پیسے حرام کے ہیں, اللہ ناراض ہے, نیند آ نہیں رہی ہے, ٹینشن میں بیماریاں بہت ساری ہیں, بچے اس کے نافرمان ہیں, بگڑے ہوئے ہیں, بیوی میں روز میاں بیوی میں لڑائی چل رہی ہے. آپ سوچیں اتنے سارے پرابلم ہیں. اچھا صدقہ دیتا ہے تو قبول نہیں ہوتا کیونکہ ہے حرام. تو یہ برکت ہے؟ یا ایک بندہ ہے ڈیرہ اللہ یار میں رہتا ہے, پیسے بہت تھوڑے ہیں, ٹھیلا لگاتا ہے, مزدوری کرتا ہے, مگر سارے پیسے حلال کے ہیں,
اللہ اس سے راضی ہے، رات نیند بڑی پرسکون سوتا ہے، بچے سارے فرما بردار ہیں، بیماری کوئی نہیں ہے، اللہ اس تھوڑے میں اس کو خوش رکھتا ہے۔ بتاؤ برکت والا کون ہے؟ یاد رکھیں برکت جو ہے نا بیسیکلی خوشی کا نام ہے۔ آپ سیٹسفائی کس میں، دل کا سکون تھوڑے پیسوں میں آ جائے وہی برکت ہے۔ کروڑوں ہو اور سکون نہ ہو، ٹینشن ہی ہو، نیندیں ہو، دوائی کھائے بغیر نیند نہ آئے، طرح طرح کی بیماری لگی ہوئی ہو۔ مجھے یاد ہے ہمارے کراچی میں ایک بہت بڑے سیٹھ صاحب جن کا جناب بہت بڑا اربوں روپے کا کاروبار، وہ اپنی شاپ کے باہر، اپنے دکان کے باہر نکلے تو ان کی فٹ پاتھ پر ایک بندہ بیٹھا دال روٹی بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ اربوں پتی سیٹ اس کو حسرت سے دیکھ رہا ہے، کہتا کاش میں اتنا مزے سے میں بھی کھانا کھاتا، کیونکہ اس کو ایسی بیماری تھی کہ وہ چبا کر کھانا نہیں کھا سکتا۔ مجھے بتائیں نا یہ پیسے کام کے ہیں یا وہ صحت کام کی ہے؟ پیسے کام کے ہیں یا بچوں کا فرما بردار ہونا کام کا ہے؟ حرام کا مال کام کا ہے یا تھوڑا حلال کام کا ہے؟ پرابلم یہی ہے، ہم نے جب بھی کسی امیر کو دیکھا، جب بھی کسی گاڑی والے کو دیکھا، جب بھی کسی زمیندار کو دیکھا، دل میں حسرت پیدا ہوئی یار میں ایسا کب بنوں گا۔ پھر ہم حساب کرتے ہیں یار 20,000 روپے مہینے کماؤں گا تو میں تو ساری زندگی گاڑی نہیں لے سکوں گا، میں سیدھا سیدھا کام کروں گا تو ساری زندگی زمیندار نہیں بن سکوں گا، میں سیدھا کام کروں گا تو ساری زندگی پیسے والا نہیں بن سکوں گا۔ پھر بندہ ٹیڑھا کام شروع کرتا ہے، پھر 2 نمبر کا کام شروع کرتا ہے۔ یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ اس لیول پر پہنچنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کہیں بھی، یہ جتنے میرے مالدار بھائی بھی بیٹھے ہیں نا، یاد رکھیے ریس ہی غلط ہے، یہ کمپٹیشن ہی غلط ہے۔ آپ کروڑ پتی بن جائیں آپ کے سامنے اربوں پتی بھی موجود ہیں، آپ اربوں پتی بن جائیں آپ کو خربوں پتی نظر آ جائیں گے۔ آپ کتنی ریس لگاؤ گے؟ اسی میں مر جاؤ گے۔ ریس لگانی ہے، میں بتاتا ہوں، کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، میں بتاتا ہوں کس کا مقابلہ کریں۔ صحابہ اکرام کس چیز کا مقابلہ کرتے تھے؟ بھول گئے وہ واقعہ؟ غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی پاک نے اعلان کیا کون ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے؟ حضرت عثمان غنی نے اتنا صدقہ کیا، اتنا صدقہ کیا، اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، آقا نے جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس ان دنوں مال زیادہ تھا۔ اچھا ہمارے پاس مال زیادہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بانڈ وانڈ لگ جائے، کوئی کاروبار اچھا ہو جائے، بندہ کہتا ہے چلو یار باہر گھومنے چلتے ہیں، اتنے ٹائم سے ارمان تھا، پیسے آ گئے، اب سارے ارمان پورے کریں گے، گاڑی لے لو، فلاں دوستوں کے ساتھ فلاں جگہ چلو۔ عموماً ہماری خوشی بھی اللہ کی نافرمانی والی ہوتی ہے۔ انجوائمنٹ کا جب بھی سوچا، لگزری کا جب بھی سوچا، خوشی منانے کا جب بھی سوچا، وہ کیا سوچا؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کام سوچا نا۔ ہمیں حلال خوشی کرنا نہیں آتی، ہمیں حلال انجوائمنٹ نہیں کر سکتے ہم۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو کوئی بندہ تحفہ دے، ابھی اٹھا کے کوئی بڑی قیمتی چیز دے دے تو آپ کیا کریں گے؟ شکریہ کریں گے نا، بڑی مہربانی۔ بہت قیمتی تحفہ دے دے تو آپ کی نیت کیا ہوگی؟ یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اتنا خیال رکھا یار، مجھے نوکری دلا دی، مجھے قرضہ دے دیا، مجھے گھر دلا دیا۔ اتنا بڑا احسان کوئی کرے تو کیا کرو گے؟ ناراض کرو گے اسے؟ نہیں نا، بتائیے تو صحیح۔ یہ یہاں کر لیتے ہو ڈیرہ اللہ یار والے، نہیں کریں گے نا۔ جو احسان کرے گا اس کو تو ناراض نہیں کرو گے نا۔ لیکن ہم عجیب لوگ ہیں، اللہ ہمیں مال دیتا ہے، اللہ ہمیں آسانی دیتا ہے، جیسے ہی وہ آسانی ملتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ چلو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ سچ بتاؤ۔ وہ عطائیں بڑھاتا ہم سجدے بڑھاتے ہیں، وہ مہربانی کرتا ہم صدقہ بڑھاتے ہیں، ہمارے آنسو بہتے کہ مالک تیری مہربانی قابل نہیں، پھر بھی تو دیے جا رہا ہے، پھر بھی تو نعمتیں بڑھائے جا رہا ہے۔ مگر اس سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ اللہ عطائیں بڑھاتا ہے، یہ خطائیں بڑھاتا ہے۔ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، یہ گناہ بڑھاتا ہے۔ یہ غضب کو دعوت دینا نہیں۔ آج نہیں پوچھ رہا وہ ہم سے، آج نہیں پکڑ ہو رہی، مگر قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ کہ میں تجھے کروڑوں سے اچھی زندگی دیتا تھا، تجھے دنیا میں بہترین مال دیا، مگر تو نے پھر بھی مجھے ناراض کیا، پھر بھی نماز نہ پڑھی۔ میں نے تجھے ہاتھ، پیر، زبان، کان سب سلامت دیے، ہاسپٹل میں نہیں تھا تو۔ نہیں ہے لوگ ہاسپٹل میں، پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے۔ یہ میرا بھائی بیٹھا ہے دیکھیں، اللہ اس کو صحت دے، اس کو صبر دے، لیکن کیا میں یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن آج اللہ نے مجھے صحت مند بنایا، مگر پھر بھی اللہ کو میں ناراض کروں؟ جس کے ہاتھ ہے وہ تو ان ہاتھوں سے صدقہ دے اور اللہ کا شکر بھی کرے، یا اللہ ہاتھ والا بنایا، بغیر ہاتھ والا نہیں بنایا۔ پیر ہیں تو بندہ چل کر مسجد میں جائے ان پیروں سے اور اللہ کا شکر ادا کرے، مالک پیر والا بنایا، لنگڑا نہیں بنایا۔
مگر یہی پیر اٹھتے ہیں تو سنیما کے لیے، یہی پیر اٹھتے ہیں تو نشے کی جگہ پر جانے کے لیے، یہی پیر اٹھتے ہیں تو عیاشی والے اڈے پہ جانے کے لیے، یہی پیر اٹھتے ہیں تو جناب حرام روزی کمانے کے لیے۔ مرو گے نہیں، جواب نہیں دینا، کیا بتائیں گے اللہ کو کہ یا اللہ پیر تو نے دیے، مالک تو، خالق تو، مگر انہی پیروں سے میں تیری نافرمانی کرتا رہا۔ آج ظلم کرتے ہوئے سوچتا نہیں کوئی کہ فلاں کی زمین ہے، فلاں کا پیسہ ہے، سود آتا ہے تو آنا چاہیے۔ وہ غریب رو گیا، مر گیا، 1,00,000 روپے پر 5 لاکھ سود دے چکا، مگر لاکھ پھر بھی باقی ہے، زندگی گزر گئی سود اتار اتار کے، مگر اس بندے کا رحم ہی نہیں ہے۔ سمجھو اللہ کے بندو، کدھر جائیں گے ہم؟ ہمارے صحابہ بھی کمپٹیشن کرتے تھے، ہمارے صحابہ کا بھی زبردست ایک ذہن تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں پیسے زیادہ تھے، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں تو اسکوٹر گاڑی میں نہیں کہتا نہیں لینی چاہیے، لیکن ان کا ذہن کیا تھا؟ کہتے اس بار موقع اچھا ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا۔ اپنے گھر کا آدھا سامان لیا، آقا کی بارگاہ میں آ گئے۔ 50%، آج 2.5% زکوٰۃ نہیں نکلتی۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا عبدالحبی بھائی ان کو عشر کا بتائیے گا، یہاں کے لوگوں کی ذمہ تو ہے، عشر کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی زمین کی زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے۔ اچھا زمین کی زکوٰۃ کا پتہ ہے تو دینے کا دل نہیں ہوتا۔ او ہو 100 من ہماری جناب فصل اگی ہے تو 10 من دے دیں۔ 10 من بھاری لگتا ہے کیونکہ 10% دینا پڑے گا، اب بعض صورتوں میں 5% دینا پڑتا ہے، لیکن 5-10% دینا بھاری کیوں پڑ رہا ہے؟ ارے ہمارے دل سے نکلے گا اللہ کے بندو، اللہ نے 100 من دیا تو 10 من جا رہا ہے نا، اللہ نے 10 کروڑ دیے تو جناب تمہاری 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے نا 2.5%، لیکن یہاں لوگوں کی جان ہی نہیں چلتی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دل ہی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں آدھا مال لے کر آ گیا، 50%۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں حضور گھر والوں کے لیے 50% چھوڑ آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکرائے، دعائیں دی ہوں گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اب میں انتظار کر رہا ہوں ابو بکر کیا لاتے ہیں۔ آپ بھی انتظار کرتے ہو نا، فلاں کی بچے کی شادی میں کیسا کھانا ہوگا میں بھی دیکھتا ہوں، مجھے اس سے اچھا پکانا ہے۔ فلاں نے فلاں محلے میں گھر لیا ہے، مجھے اس سے اچھا گھر لینا ہے۔ فلاں نے وہ والی موٹر سائیکل لی ہے، مجھے اس سے اچھی لینی ہے۔ فلاں نے وہ والا موبائل لے لیا، مجھے اس سے اچھا قرضہ لے کر سود لے کر اس سے اچھا موبائل لینا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، ہم تو دیکھتے ہیں خبریں نا، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں شادیاں کرنی ہے اور ان شادیوں کے اندر مہنگی مہنگی گاڑیاں کرائے پہ لینی ہے۔ کیوں جناب؟ دکھانا ہے نا گاؤں والوں کو کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ لٹانا ہے، لوگوں کو نیچا دکھانے کی ذہن ہے۔ ادھر کیا تھا کہ ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، اب وہی برکت والا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ وہ تھوڑا مال لائے تھے، حضرت عمر کا مال زیادہ تھا، میرے ساتھ ذرا بولیے گا، حضرت عمر کا مال زیادہ، حضرت ابو بکر کا مال تھوڑا تھا، کم تھا دکھنے میں۔ عمر کا مال رضی اللہ عنہ زیادہ، حضرت ابو بکر کا مال دکھنے میں تھوڑا۔ حضرت ابو بکر اپنا مال لے کر آئے کاندھے پہ رکھ کے، پیارے آقا نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور جو گھر میں تھا سب لے آیا ہوں۔ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ حضرت ابو بکر نے پتہ ہے کیا کیا؟ آپ نے کرتے پر بٹن جو تھے نا، ہمارے بٹن ہوتے ہیں، پہلے بٹن سلتے نہیں تھے، ویسے ہی لگتے ہوں گے، وہ بٹن بھی رائے خدا میں دے دیے، ادھر کانٹے لگا دیے، کرتے پر کانٹے لگائے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل امین آسمان سے آئے۔ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو رب سلام فرما رہا ہے، اللہ کا سلام دیجئے، اور ابو بکر سے پوچھئے کہ اس حال میں you have nothing with you، کچھ بھی نہیں تھا نا، سویپ جھاڑو مار کے آ گئے تھے گھر میں، ہمارا تھوڑا نقصان ہو جائے تو شکوے، یا اللہ مجھے دیا ہی کچھ نہیں، میں تو کنگال ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اللہ کے بندے فریج بھرا ہوا ہے، کبٹ بھری ہوئی ہے، تھوڑی فصل خراب ہوئی تو شکوے شروع۔ ابو بکر سے اس حال میں رب پوچھ رہا ہے ابو بکر بتاؤ تم اللہ سے راضی ہو؟ 1 روپیہ نہیں تھا حضرت ابو بکر کے پاس۔ رونے لگ گئے، کہتے میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ نبی پاک نے دیکھا جبریل امین نے جو لباس پہنا تھا اس پر بھی کانٹے لگے ہوئے تھے۔ کہ جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے آج تم نے؟ کہ حضور آج صرف میں نے نہیں، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں، اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے، سارے فرشتوں نے یہ لباس پہنا ہے۔ یہ تھا ذہن، آگے بڑھنا ہے تو بڑھو نا نیکیوں میں،
مسجد کی طرف جاتے ہوئے آپ کو بندہ نظر آتا ہے روزانہ آپ کے محلے سے ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ میں 5 وقت کا نمازی کب بنوں گا؟ آپ کی گلی سے گاڑی نکلتی ہے لینڈ کروزر، آپ بولتے ہیں میں لینڈ کروزر والا کب بنوں گا؟ آپ کسی شخص کو تہجد پڑھتے دیکھ کر کیوں نہیں سوچتے کہ وہ تہجد گزار ہے، میں تہجد والا کب بنوں گا؟ آپ کے محلے میں ایک شخص روزانہ قرآن پڑھتا ہے، اس کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا کہ میں اللہ کا کلام کب پڑھوں گا؟ آپ ہی کے محلے میں رہنے والا ایک بچہ آج عالم دین بن گیا، اس کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے؟ عالم دین بن گیا، میں کچھ بھی نہیں جانتا قرآن و حدیث کے بارے میں۔ یہ کیسا ذہن بن گیا ہمارا؟ ہم جنت کی طرف جانے کا کیوں نہیں سوچ رہے؟ ہم صرف دنیا والوں کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں، اس نے گاڑی لے لی، اس نے موبائل لے لیا، اس نے اسکوٹر لے لی، اس نے زمین لے لی، اس نے کراچی میں گھر بنا لیا، اسی فکر میں مر گئے۔ یہ ریس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ برکت کا کانسیپٹ، اب میری بات سمجھ جلدی آئے گی۔ زیادہ مال کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ حضرت عمر کا۔ زیادہ قبول کس کا ہوا؟ حضرت ابو بکر کا۔ کیوں کہ وہ سارا لے آئے تھے، تھا تھوڑا لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے۔ تھوڑا ہو، دل سے ہو، اخلاص سے ہو۔ یقینا حضرت عمر کا بھی اخلاص والا تھا۔ ایک بار نبی پاک فرماتے ہیں ایک دینار لاکھ پہ بڑھ گیا، 1 لاکھ پہ بڑھ جائے گا۔ لوگوں نے کہا حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ایک بندہ آیا، اس کے پاس لاکھوں روپے تھے، لاکھوں درم تھے، اللہ کی راہ میں 1 لاکھ درم دے دیے۔ ایک آیا، اس کے پاس 1 ہی تھا، اس نے وہی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بتاؤ بڑا سخی کون ہے؟ 1 لاکھ والا یا 1 والا؟ بتائیے نا۔ کیوں 1 لاکھ سے زیادہ بڑھ گیا؟ دل تھوڑا تھا، اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی، معیار پسند کیا جاتا ہے۔ آپ کا دل کیسا ہے؟ ادھر کروڑوں روپے پیسے نہیں نکلتے زکوٰۃ کے پورے، عشر دینے میں جان جاتی ہے۔ دل سے پیسہ، مال کی محبت ہی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندوں، آج میں جو ٹاپک لے کر آیا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، خدا را ہم سب نے مرنا ہے۔ آج ہم سب سوچتے ہیں بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں، اپنے لیے کیا لے کے جا رہے ہو؟ آپ کو پتا ہے انسان جب مرتا ہے نا تو پیچھے لوگ، گھر والے کہتے ہیں مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، فیملی کے لوگ کہتے ہیں نا مرحوم نے کیا چھوڑا ہے۔ جب وہ قبر میں جاتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اکیلے جاؤ گے، جو پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے نا، زمینیں، پیسے، جو بھی ہے، یہ بچوں کا ہے، ترکے کا، آپ کا کیا ہے؟ جو آگے بھیج دیا ہے۔ ہمارا مال وہ ہے جو ہم آگے بھیج رہے ہیں، ہماری نیکیاں وہ ہیں جو ہم آگے بھیج رہے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینا چاہتا ہوں۔ اپنی نمازوں کو درست کیجئے۔ بہت بڑی تعداد نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ایسا نہ کرو۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے۔ نماز، جس کی نماز نہیں وہ کیسا مسلمان ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے نماز پڑھنے میں؟ نماز کی پابندی۔ دوسرے نمبر پر جو بھی کام کر رہے ہیں آپ حلال کمائیں، اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ آپ کا پیسہ کہیں نہیں جانا۔ ایک بار حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جگہ نماز پڑھنے گئے، اپنا لباس اتارا اور کسی بندے کو پکڑایا کہ اس کو پکڑو، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ واپس آئے تو وہ بندہ وہ لباس چوری کر کے بھاگ گیا۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ یار میرا ہی لباس لے کے چلا گیا۔ بھی لباس ایک دکان پر ٹنگا ہوا تھا۔ آپ نے کہا یہ کدھر سے آیا؟ دکاندار سے پوچھا، کہتے ابھی ایک بندہ آیا 2 دینار میں بیچ کے چلا گیا۔ آپ نے کہا استغفر اللہ، میں جب نماز کے لیے گیا تھا میں نے نیت کی تھی باہر نکل کر اس بندے کو 2 دینار تحفے میں دوں گا، اس نے صبر نہیں کیا، یہی پیسے حرام سے کما لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو آپ حرام سے بندہ کماتا ہے نا، وہ نصیب میں لکھا تھا، صبر نہیں کیا، انتظار نہیں کیا۔ اللہ غیب کے خزانوں سے اس کو دیتا ہے جو صبر کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے تم اگر اللہ پر بھروسہ کرو، ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سارے نکلتے ہیں نا اپنے اپنے گھونسلے سے، کوئی ایک ہے جو خالی پیٹ واپس آتا ہے؟ سب اپنا اپنا دانا چک کر آتے ہیں۔ کروڑوں پرندے صبح گھر سے نکلتے ہیں، شام سب کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، سب کو توکل ہے، سب کو بھروسہ ہے۔ اچھا پرندوں کو بھروسہ کتنا ہے؟ کبھی کسی پرندے کے گھونسلے میں دیکھیے گا کوئی چھوٹی سی کبٹ بنی ہوئی ہے جس میں کل کا چارہ ڈالا ہوا ہو، ایک پرندہ ایسا نہیں ملے گا۔ اس نے جدھر بھی کھایا ہوگا نا وہ کل کا بھی اٹھا کے لا سکتا تھا، اس کو پتا ہے جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا۔ بقرعید میں جانور پالتے ہیں، بلکہ آپ تو زمیندار لوگ ہیں، آپ ابھی بھی جانور پالتے ہوں گے۔
کبھی بکرے کو، گائے کو، اونٹ کو کھانا کھلائیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ چارہ کھلایا اور اس کے بعد اس نے ٹوکری اپنے پاس سائڈ پہ رکھ لی ہو کہ رات کو چارہ کیسے کھاؤں گا؟ اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، دوپہر کو بھی اللہ نے کھلایا، رات کو بھی ربی کھلائے گا۔ پرابلم صرف انسان کو ہے، جس کی جیب بھری ہوئی ہے، جس کے فریج بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کو صبر نہیں آتا، اس کو توکل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں۔ تو آج ایک پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا مضبوط نعرہ لگائیں شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی سود میں پھنس گیا ہے، رشوت، جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ، اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے، پکی نیت کر لے آج کے بعد حرام کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اچھا، اب آخری بات، شیطان ہے نا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو، یار یہ بھائی بات تو صحیح کر رہے ہیں مولانا صاحب، لیکن یار میں اگر یہ کام چھوڑ دوں گا تو بچوں کا کیا ہوگا؟ میرا کاروبار تو چلتا ہی اس سے ہے، میرا روزگار ہی تباہ ہو جائے گا اگر میں حرام، جھوٹ، سارا کام چھوڑ دوں گا، سود چھوڑ دوں گا۔ میرے ساتھ ایسے ہی ایک واقعہ اٹلی میں ہوا تھا۔ میں اٹلی گیا، میں نے اسی موضوع پر بیان کیا تھا، تو ایک نوجوان بیان کے بعد میرے پاس آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا بھائی واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حلال کمانا چاہیے۔ میرا ایک اسٹور ہے، جو آپ میں سے یورپ وغیرہ یا بیرون ملک جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کافروں کے جو ملک ہیں وہاں اسٹور میں شراب بیچنا اس کے بغیر چلتا ہی نہیں۔ ان کے نزدیک ایسا لگتا ہے شراب بیچیں گے تو اسٹور چلے گا۔ وہ کہتا ہے میرا اسٹور ہے اور اس پہ میں شراب بیچتا ہوں، اگر میں شراب نہیں بیچوں گا نا تو میرا کاروبار کیسے چلے گا، رزق میرا رک جائے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ میں نے اس کو ایک ہی جواب دیا، وہی جواب میں آج ڈیرہ اللہ یار والوں کو دینا چاہتا ہوں، جس کے دل میں یہ ذہن میں بات آ رہی ہے نا کہ یار حرام چھوڑوں گا تو کام کاج کیسے چلے گا۔ میں نے اس نوجوان کو ایک بات کہی، میں نے کہا ایک بات بتاؤ، تم حرام کام کرتے تھے؟ کہتا ہاں۔ شراب بیچتے تھے؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا تم حرام کر رہے تھے، اللہ تمہیں روزی دے رہا تھا، تم حلال کرو گے وہ روزی بند کر دے گا؟ وہ رونے لگا، کہتا بس سمجھ آ گئی بات۔ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ رزق دینے والا کون ہے؟ کہتا اللہ۔ میں نے کہا تمہیں رب پہ بھروسہ ہے؟ کہا ہاں وہی میرا مالک ہے۔ میں نے کہا تم اس سے ناراض کر رہے تھے، وہ تمہیں روزی دے رہا تھا، اب تم راضی کرو گے تو وہ روزی بند کر دے گا، یہ عقل مند والی بات ہے؟ کہتا نہیں وہ تو زیادہ دے گا۔ میں نے کہا بس تمہارا امتحان، ایک بات یاد رکھیے، جو بھی زندگی میں جب بھی حرام چھوڑے گا نا کچھ مہینوں تک امتحان سے گزرے گا، ٹیسٹ کیا جائے گا، بس وہ پیریڈ نکال لیا اس نے، پھر دیکھیں کیسا سکون دل پہ نازل ہوگا، کیسے غیب کے خزانوں سے ملے گا۔ وہ نوجوان چلا گیا، ایک سال بعد میں دوبارہ گیا اسی ملک۔ آپ یقین کریں وہ نوجوان مجھے ملا، کہہ رہا وہ دن ہے، آج کا دن ہے، شراب چھوڑ دی، اللہ نے کام میں اور برکت ڈال دی ہے۔ وہ قدم اٹھانے کی دیر ہے، وہ ہمت کرنے کی دیر ہے، وہ بھروسہ کرنے کی دیر ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے خود قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے ادھر سے پیسے آ جائیں گے، ادھر سے روزی آئے گی، کیونکہ اللہ پر بھروسہ کیا ہے نا۔ بس ایک بار ہمت کرنی ہے، پکی نیت کر لو، آج کے بعد حرام کے قریب نہیں جائیں گے۔ اگر کسی کا حق آتا ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار زمین تو لے لی میں نے کسی سے، پیسے بھی دبا لیے، اب وہ آتا ہی نہیں ہے، وہ پوچھ ہی نہیں سکتا، وہ مجھ سے میرا بگاڑ ہی نہیں رہا کوئی۔ یاد رکھنا اگر کسی کو یاد بھی نہیں نا تو ادھر جا کے خود چکا دو، ورنہ قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ اس دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ آج آپ کہتے ہیں نا میرا بڑا روب ہے، دبدبہ ہے، میں زمیندار ہوں، میں وڈیرا ہوں، میرے سامنے کیا بات کرے گا؟ آج ٹھیک ہے کوئی آپ کا وہی بگاڑ پا رہا، اس دن پھنس جاؤ گے، اور اس دن کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، اس دن صرف انصاف ہوگا، اور اس دن پیسے نہیں دے سکو گے، اس دن نیکیاں دینی پڑیں گی، اور نیکیاں نہیں ہوں گی نا تو دوسرے کے گناہ سر پر ڈالے جائیں گے، مارے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے ہیں، پھنس جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے دل دکھائے ہیں، تباہ ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کا مال دبایا ہے۔ اس دن انصاف ہونا ہے۔ آج چکتا کر لو، آج معافی مانگ لو، آج دے دو جس کا جو حق آتا ہے، انشاءاللہ اللہ تمہیں اور دے گا، غیب کے خزانوں سے دے دے گا انشاءاللہ۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ مختصر آج کا پیغام تھا
تفصیلی بیان انشاءاللہ آج رات ابھی عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ڈیرہ مراد جمالی میں میری حاضری ہے اور وہاں کافی بڑے پیمانے پر اجتماع ہے۔ میں چاہوں گا 15-20-25 منٹ آپ بیان میں بیٹھیں، مجھے امید ہے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، لیکن تھوڑا سا وقت نکالیے، وہاں بھی آئیے، وہاں انشاءاللہ مل کر اجتماعی دعا ہوگی، ہزاروں اسلامی بھائی دعا کریں گے، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو آپ آئیے، ہم انشاءاللہ مل کر دعا کریں گے۔ بلکہ میں ایک اور مشورہ دوں گا، اگر آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ یار بیان میں سیکھنے کو مل رہا ہے تو اپنے دوستوں کو بھی لے آئیں نا، ان کو بھی کہیں یار چلو چلتے ہیں، چائے پی رہے تو اکیلے جاتے نہیں ہو، کھانا بھی آپ کو دوستوں کے ساتھ کھانا ہوتا ہے، تو کبھی نیکی کے اجتماع میں بھی کسی کو ساتھ لے آیا کریں۔ اور انشاءاللہ ایک اور نیت کریں کہ انشاءاللہ 3، 4، 5 فروری 3 دن کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، اس میں بھی سفر کریں۔ بہت سارا علم دین سیکھنا باقی ہے، بہت ساری فرض باتیں جو ہم پر ہیں وہ ہم نے نہیں سیکھی ہیں، ہم جائیں گے تو سیکھیں گے نا۔ اور ایک شکوہ، ایک التجا، ابھی مغرب کی نماز میں نے برابر والی مسجد میں پڑھی، میں نے سائیں سے بھی اندر شکوہ کیا، اب آپ سب سے کر لیتا ہوں۔ اتنے سارے اللہ نے نوازا ہوا ایسے لوگ بیٹھے ہیں، میں برابر مسجد میں گیا، مسجد والوں نے مجھے کہا کہ سائیں دعا کر دیں، ہمارے مدرسے کی تعمیر رکی ہوئی ہے۔ تو یار آپ جیسے لوگ، ہم سب کے گھر بن گئے، اللہ کا گھر نہیں بن سکتا؟ یہ کس کے لیے مدرسہ بن رہا ہے؟ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی بچیوں کے لیے۔ یہاں بچیاں عالم بنیں گی، اور بچی عالم بن جائے وہ کل کی ماں ہے، ماں پہلی درس گاہ ہے۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں، قیامت تک یہ علم پھیلتا رہے گا۔ تو مسجد بھی صاف ستھری اچھی بنائیں۔ ابھی ہم بیٹھے تھے، میں یہ بات کر رہا تھا، مسجد ہمارے گھر سے اچھی ہونی چاہیے تاکہ بندہ مسجد میں جائے نکلنے کا دل ہی نہ ہو، یار گھر تو ویسا ہی ہے نا، مسجد کتنی اچھی ہے۔ ہم تو مسجد ایسی بناتے جانے کا ہی دل نہ ہو، ٹوٹی ہوئی، باتھ روم کا دروازہ بھی نہیں، پنکھا بھی نہیں، لائٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا گھر ایسا بنتا ہے۔ میں ایک شخصیت کے پاس گیا کراچی میں، اس نے کہا، اس کا بہت بڑا بنگلہ تھا، اس کا ذہن تھا، میرا دل خوش ہو گیا، کہتا میرا بنگلہ جیسا ہے مجھے اس سے اچھا اللہ کا گھر بنانا ہے، کیونکہ مجھے میرے والد کے نام پر مسجد بنانی ہے، میرے والد نے دیا ہے مجھے سب کچھ، اور اب میں اس کے نام کی مسجد بناؤں گا چھوٹی سی بغیر لائٹ والی؟ یہ نہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دل سے کریں، اللہ دل دیکھتا ہے۔ آپ نے ابھی تو سنا کہ حضرت ابو بکر نے جب سارا دیا تو کیسا مقام ملا۔ تو اس مسجد کو بھی صاف ستھری اچھی شاندار بنائیں۔ آج کا بچہ، آج کا نوجوان ویسے ہی اللہ کے گھر میں نہیں آتا، ایسی مسجد بناؤ نکلنے کا دل نہ ہو، بندہ کہ یار 2 رکعت اور پڑھ لیں، یار پورے شہر میں لائٹ نہ ہو، مسجد میں لائٹ ہو، بندہ کہ یار مسجد میں چلتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے، روشنی بھی ہوگی، ہوا بھی ہوگی۔ ہم آج کل مسجدوں میں اے سی لگانا شروع کر دیا ہم نے رمضان میں اعتکاف کے لیے، کہ چلو یار اسی بہانے کو اللہ کے گھر میں آ جائے۔ شیطان سنیما گھر میں اے سی لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پارکوں میں جناب بڑے بڑے خوبصورت چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ لوگ ادھر جائیں حرام کرنے کے لیے۔ ہم اللہ کے گھر کو ایسا بناتے ہیں کہ بندہ کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ میں بھائی ہوں آپ کا، میں اس علاقے میں نہیں رہتا، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ اس مسجد میں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، دوبارہ یہاں میرا آنا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن یہ آپ ہی کی بچیاں پڑھیں گی نا، تو امید رکھوں کہ انشاءاللہ اب اس کو بنا دیں گے سب مل کے۔ اپنے ماں باپ کے نام پر، اپنے مرحومین کے نام پر ایک ایک حصہ لے لو یار، کوئی کہے پہلا فلور میں بنا دیتا ہوں، کوئی دوسرا کہے کوئی مسجد میں نیچے ماربل لگا دیتا ہوں، کوئی وضو خانہ اپنے ذمے لے لے۔ یہ پیسے یاد رکھو، یہ آپ کی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے۔ ہم رہے نہ رہے، مسجد رہے گی، اذانیں ہوتی رہیں گی قیامت تک، اور آپ کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا رہے گا۔ اور یہ دعوت اسلامی والے یہی تو کرتے ہیں، پوری دنیا میں مسجدیں بنا رہے ہیں، اور بلوچستان میں تو اتنی ضرورت ہے مسجدوں کی۔ ایک نیت اور کر لو، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ دنیا میں گھر بن گئے نا، جنت میں بنا؟ آپ کا گھر نہیں بنا، یہ فارمولہ نبی پاک نے دے دیا ہے نا۔ اب پکڑ لو انور بھائی کو، یہاں کے ذمہ دار کو، بتاؤ بھائی مسجد کدھر بن رہی ہے؟ ہم ایک اپنے امی ابو کے نام پر، ایک میرے نام پر بناؤ، اتنا بڑا گھر ہے، اتنی زمینیں، ایک مسجد بھی تو بن جائے۔ فکر کرو اپنی آخرت کی۔ یہ اللہ کے حبیب نے کہا ہے کہ جو مسجد اللہ کے لیے بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ دعوت اسلامی سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے۔ ابھی بھی بلوچستان کے کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، جہاں ضرورت ہے مسجدوں کی۔ عاشقان رسول رہتے ہیں، مسجد ہوگی تو نمازی آئیں گے نا۔ تو یہ وہ نیکی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ سب سے ڈیرہ مراد جمالی میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ 3 دن کے لیے جو وہاں باب المدینہ سے، ہاں، میں نے ابھی راستے میں بات کر رہا تھا کہ ہم ایک اس طرح کا پلان کریں کہ 3 دن کا ایک قافلہ بنا کر ڈیرہ اللہ یار سے، تاجران بھی ہیں، شخصیات بھی ہیں، دیکھیں میں بھی تو آیا ہوں نا آپ کے پاس، آپ ہمیں 3 دن دے دیں اور کراچی آ جائیں، فیضان مدینہ میں ہم آپ کو انشاءاللہ ٹھہرائیں گے۔ 3 دن میں انشاءاللہ آپ کی نماز میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ کس کو نماز کے فرض پتہ ہیں، شرائط پتہ ہیں، وضو کے فرائض پتہ ہیں، غسل کے فرائض پتہ ہیں، نماز جنازہ پڑھنے آتی ہیں، یہ وہ چیزیں جو روز آنی چاہیے، روز زندگی کا حصہ ہے نا، لیکن بہت ساری تعداد کو نہیں آتی۔ 3 دن دے دیں
اور ان 3 دنوں میں انشاءاللہ میری نیت ہے ہم اپنی مجلس سے بات کریں گے, آپ کو ایک اسپیشل کورس کروا دیں گے, اور وہ ہے تجہیز و تکفین کورس. گھر میں میت پڑی ہوتی ہے, ہم غسل دینے والے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کفن والے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یار کوئی مولوی صاحب کو بلاؤ بھائی کفن دینا ہے, غسل دینا ہے. یار والد کا جنازہ ہے, آپ کو پڑھنے نہیں آتا؟ ہر انسان کو یہ کفن دفن غسل میت آنا چاہیے. کتنا اچھا ہو کہ بیٹا والد کو غسل دے اور بیٹا جنازہ پڑھائے, لیکن ہمیں خود نہیں آتا. تو اس کو بھی دعوت اسلامی دنیا بھر میں سکھا رہی ہے. صرف ان 3 دنوں میں آپ کو یہ بھی سکھا دیں گے, نماز, وضو, غسل اور میت کا سارا معاملہ, کفن دفن, سارا یہ میٹر. بتائیے کتنا کچھ ملے گا. اور اس کورس کی فیس ہونی چاہیے تھی. ہم آپ سے فیس بھی نہیں لیں گے بھائی, آ جاؤ یار. آپ سے کھانے کے پیسے بھی نہیں لیں گے, فری میں کھانا کھلائیں گے. یعنی اتنا کچھ دعوت اسلامی چاہتی ہے. تو 3 دن دیں گے انشاءاللہ. تو کوئی طے ہو جائے تاریخ. آپ کے جمعہ چھٹی ہوتی ہے, اتوار چھٹی ہوتی ہے, تو جمعہ ہفتہ اتوار ہی سوٹ کرے گا میرا خیال ہے. تو ایک تو آج جمعہ ہو گیا نا, اگلا جمعہ ہفتہ اتوار ہمت کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اگر جمعرات کو یہاں سے قافلہ نکلے شام کو تو آ جائیں انشاءاللہ. تو پھر اللہ کرے گا فیضان مدینہ میں ملاقات بھی ہوگی آپ سب سے. آپ تاریخ بتا. اچھا مارچ کریں, فروری نہ کریں. اچھا مارچ کریں. میڈیا سیل والے بھی, ہمارے پریس والے, دیگر اشکال. تو مارچ کا بنائیں بھائی, ابھی بتا دیں تاکہ ابھی نیت کروا لینا. مارچ کی تاریخ ہی 15, 16, 17. مارچ کی 15, 16, 17. آپ نے بھی بڑا لمبا ٹائم دے دیا. میں تو سمجھا اگلے ہفتے لے جاتے ہیں ان کو. یار اتنی دیر کرو گے تو یہ پھر ٹھنڈے ہو جائیں گے. ایسا آؤ گے پھر مارچ میں نہیں آؤ گے. ٹھیک ہے, 15, 16, 17 مارچ. کون کون نیت کرتا ہے؟ پکی نیت. 3 دن انشاءاللہ اللہ کی راہ میں, ہر قدم پر نیکی, یہاں تک کراچی جانے تک نیکی, واپسی بھی نیکی. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہمارے بھائی ہیں, انور بھائی ہیں, ابھی دعا کے بعد نام لکھا دیجیے گا ورنہ شیطان بلا دے گا. یقین کریں, بہت ساری نیتیں پہلے بھی کی ہیں. نام اور فون نمبر بھی لکھا دیں کہ بھائی میرے ٹکٹ بک کر لیں, مجھ سے رابطہ کر لیں. تو آپ کی نیت پکی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. 7:45 جماعت ہے نا, 7:45 جماعت بھی ہے تو دعا کرتے ہیں اور پھر سیدھا انشاءاللہ مسجد چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری, ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ آج ہم نے جو بیان سنا تجھ پر بھروسے کے بارے میں ہم نے سنا. اے اللہ ہمیں پکا سچا توکل تجھ پر بھروسہ نصیب فرما. فقط رزق حلال عطا فرما. رزق حرام سے ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرما. اے رب کریم, اے رب کریم, تیرے خزانوں میں کمی نہیں. میرے مالک ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اگر ہم سے کسی پر ظلم ہو گیا ہے, کسی کا حق تلف ہو گیا ہے, ہمیں توفیق دے ہم اس سے معافی مانگ کر اسے راضی بھی کر لیں. اللہ کے بندوں کو ہم سے راضی فرما دے. اے کریم جتنے بیمار ہیں شفا دے دے, سب کے رزق حلال میں برکت دے دے. بالخصوص اس گھر پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. اے اللہ آج کے اس اجتماع کا ثواب جناب فیض محمد کھوسا صاحب کے والدین عبد الغفار کھوسا, حاجی محمد نواز مینگل, محمد انور کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرما. اور جتنے اسلام میں موجود ہیں ان کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں سب کی جھولیاں بھر دے, سب کی مرادیں پوری کر دے. 15, 16, 17 مارچ کراچی آنے کی جو ڈیرہ اللہ یار والوں نے نیت کی ہے, اللہ اس نیت پر استقامت بھی دے دے اور ہمیں خوب نیکی کرنے والا بنا, تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا. جو قریبی مسجد اور مدرسہ ہے اے اللہ دل کھول کر اس میں تعاون کر کے عظیم الشان تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ملاقات